बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज कौमी असम्बली में आपस में लड़ पड़े हैं और गालम गलूच की है। और साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद का सियासी मौसम इंतहाई ख़राब हो चुका है और वज़ीर आज़म ने जो आज इशाइया देना था इत्तेहादियों के एजाज़ में वो कैंसिल करना पड़ा। दूसरी जानिब जो बजट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद का मामला है उससे भी सरासर इनकार कर दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब जानते हैं कि आज ये जो मामला था उसको और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आपने 27 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए आपने ट्रांसफ़र करने हैं और उसके बाद आप मेरे सामने आइएगा, लेकिन इनकार कर दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी काबीना ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए की फराहमी के हवाले से वजारत खजाना की समरी दोबारा पार्लियामेंट को रेफर करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास हुआ और उस इजलास में जो है वो वफाकी काबीना ने यह फैसला किया कि हम किसी भी सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेंगे और हर सूरत हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे। और कुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की भी गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जब अख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है तो वफाकी हुकूमत अपना अख्तियार पार्लियामान को कैसे दे सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी बिल है, कोई मनी बिल है, बजट बिल है और वो हुकूमत अगर मंजूर नहीं करवा सकती तो उसका मतलब यह है कि हुकूमत अपनी मेजोरिटी खो चुकी है, अक्सरियत खो चुकी है और इस वजह से इस हुकूमत को वैसे ही घर चले जाना चाहिए। जब इसको पेश किया गया कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली का इजलास आप देख चुके हैं, शहबाज शरीफ की जानिब से तकरीर की गई और उसमें बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्ट तौहीन की गई। फिर हमने देखा बिलावल जरदारी की जानिब से आइन के भाषण दिए गए, लेकिन खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तौहीन की गई। फिर इसहाक डार की जानिब से कहा गया कि यह नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। मतलब यह है कि वो इस बात पर आ गए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने के पाबंद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि प्रोसीजर पर अमल किए बगैर कोई रकम जारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा काबीना या इक़्तिसादी राब्ता कमेटी समरी के बगैर रकम की अदायगी का फैसला हवा में नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ये रकम रिलीज करने का अख्तियार नहीं रखता। कानून के तहत फंड्स का मामला काबीना और फिर ऐवान में लेकर आए। उनका कहना था कि पार्लियामान का कहना है कि वो 4-3 का फैसला मानते हैं, पार्लियामेंट बाअख्तियार है 3-2 के फैसले को नहीं मानती। कोई कुछ नहीं कर सकता, पार्लियामेंट बाअख्तियार है। जिसकी करारदाद वफाकी हुकूमत को कह रही है कि पैसा ना दें, जब वफाकी हुकूमत को कहा जा रहा है कि पैसे ना दें तो ये कैसे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो जोर दे सकती है वफाकी हुकूमत पर कि आप पैसे दें। उन्होंने कहा पंजाब असम्बली वाला मामला 63A को रीराइट करने से हुआ। आज तक दुनिया हैरान है जो 63A की नई तशरीह सामने आई है। इस फैसले के जरिए आइन दोबारा ना लिखा जाता तो आज असम्बलियाँ मौजूद होती। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा 25 मेंबरान का कोई गुनाह नहीं था जिनके वोट गिने नहीं गए। लोटों की बात कर रहे हैं, जब लोटों के वोट लेके आपने और ये 18वीं तरमीम में 63A को लाने वाले ये, और उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई डिफेक्टिव मेंबर होता है, कोई मुनहरिफ होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा था कि अगर आपने उनका वोट गिनना है, आपने उनका वोट गिनने के बाद उनको नाअहल करना है तो फिर ये सजा ना हुई। फिर आर्टिकल 63A का जो मकसद था कि इस तरीके से अगर आपने हुकूमतें गिरानी है कि आपने इधर उधर से वोट उठाए और किसी की हुकूमत गिरा दी तो फिर तो और पाकिस्तान जैसे मौजूदा हालात में जहां पर सिर्फ मफादात के लिए पार्टियां तब्दील की जाती हैं तो वहां फिर 63A का तो मकसद खत्म हो जाएगा। इसहाक डार ने कहा हमने लिखा कि जो फंड्स आप मांग रहे हैं इसमें इजाफी अखराजात कितने होंगे। बताया गया कि 14.4 अरब के इजाफी अखराजात की डिमांड है। इसहाक डार ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में 14 अरब के इजाफी अखराजात भी होंगे। इस प्रोसेस पर एक पिटीशन फाइल हुई है, ऐवान ने एक करारदाद मंजूर की है और जो ऐवान की करारदाद है उसकी अहमियत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। वज़ीर ख़जाना ने कहा पूरे मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात हों तो 47.4 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट और सप्लीमेंट्री बजट के हवाले से आईनी शिक्कें बड़ी वाज़ेह हैं। उनका कहना था क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे, अगर हम अभी पैसे दे दें तो क्या इलेक्शन 90 दिन में हो जाएंगे। इसहाक डार ने कहा कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाने की नज़ीरें तारीख में मिलती हैं। बेनज़ीर की शहादत और 88 में कुदरती आफात की वजह से इलेक्शन आगे हुए थे। उन्होंने कहा पूछता हूँ क्या हो जाएगा इलेक्शन 3-4 माह आगे चले जाएंगे। पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान में घिरा हुआ है
وہ موجودہ حکومت کا پیدا کرنا نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سیدھی سیدھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو تڑیاں لگائی جا رہی ہیں، سیدھا سیدھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو دھمکی آمیز رویہ رکھا جا رہا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات، جو 14 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کا فیصلہ دیا تھا، یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں 14 مئی کو انتخابات نہ ہوں، اور یہ آخری حد تک جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا کو قیامت آ جائے گی، 3-4 ماہ بعد الیکشن ہو جائیں گے؟ پاکستان جس معاشی بحران سے گھرا ہوا ہے وہ ہم نے نہیں پیدا کیا، وہ پہلے سے پیدا کردہ تھا۔ جب یہ آئے تھے نالائق امپورٹڈ، اس وقت 180 روپے کا ڈالر تھا اور آج 285 روپے کا ہو گیا، اور بحران پہلے سے پیدا کردہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 5 سال پہلے میری بات مانی گئی ہوتی تو یہ بحران پیدا نہ ہوتا۔ موجودہ بحران کے ذمہ دار پاناما ڈرامہ اور نواز شریف کو نکالنے والے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت میں گراوٹ کا رجحان رک چکا ہے، 25 سال سے IMF سے ڈیل کر رہا ہوں، کبھی پیش کی شرائط نہیں لگی، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو انتخابات کے لیے پیسے مانگنا ہے، یہ ریاست پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ آج اعظم نذیر تارڑ نے وہاں پر کھڑے ہو کے تقاریر کی، کہتے ہیں کہ جی ہم تو 4-3 سے فیصلہ مانتے ہیں، 3-2 سے ہم فیصلہ نہیں مانتے۔ ان میں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے۔ 20 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں قمر زمان کائرہ اور فاروق ایچ نائک، دوسری جانب خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق، اور ساتھ جو ANP کے رہنما تھے سراج الحق جو جماعت اسلامی کے امیر ہے، ان تمام لوگوں کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ سٹیٹمنٹس باقاعدہ طور پر نوٹ کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ سٹیٹمنٹس نوٹ کرنے کے بعد کہا کہ یہ فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی رائے یہ ہے کہ ہمیں انتخابات ایک ساتھ کروانے چاہیے اور ہمیں موقع دیا جائے۔ جب یہ اس فیصلے کو تسلیم کر چکے، تمام سیاسی جماعتیں سٹیٹمنٹ دے چکی ہیں، تو وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ 3-2 اور 4-3 والا معاملہ تو سرے سے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ سے 20 اپریل کے بعد انہوں نے ایک ہفتہ گین کر لیا۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب یہ صرف وقت گین کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف 14 مئی کا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کی بتی کی باتیں کر کے ایک ہفتے کا وقت گین کیا ہے۔ یہ مزید آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ گالیاں دیتے ہیں، کل یہ دوبارہ آپ کے پاؤں پڑیں گے اور کہیں گے ہمیں 3 دن اور چاہیے، ہماری تو مذاکرات ہو رہے ہیں، ہماری تو بات ہو رہی ہے، ہماری تو گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ کل پھر ڈرامہ کریں گے۔ خدا کے لیے اس قوم کو انہوں نے اتنی تکلیف دی ہے، اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ پاکستان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ان کے ڈرامے میں، ان کے ٹریپ میں نہ آئیے گا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیجیے گا، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، میں نے آپ کو بتایا تھا، قومی اسمبلی میں 9 ممبران اسمبلی نے، اور یہ کراچی سے تھے، درخواست دی کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے آپ کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے ہمیں بطور MNA بحال کر دیا ہے تو آپ ہمیں پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے دیں۔ درخواست دی، درخواست کے باوجود جب وہ پارلیمنٹ کے دروازے پر پہنچے، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے، آگے سے بدتمیزی کی گئی، انہوں نے وہاں پر دھرنا دیا۔ قومی اسمبلی کے سیکرٹری کی جانب سے باقاعدہ طور پر دھمکی امیز پریس ریلیز جاری کی گئی اور کہا گیا کہ کسی صورت پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو قومی اسمبلی میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں یہ کسی اور جو اکثریتی پارٹی ہے اس کو یہ آنے نہیں دیتے، سپریم کورٹ کے فیصلے یہ نہیں مانتے، تڑیاں یہ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ پنچایت نہ کریں، مذاکرات نہ کریں، آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ اور آج وہ بات کر رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف کس قانون کے تحت کارروائی کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو بلاول زرداری کو یاد ہونا چاہیے کہ وہی قانون، اسی قانون کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہوگی جس قانون کے تحت یوسف رضا گیلانی کے خلاف کارروائی ہوئی تھی اور نواز شریف نے اس کو فتح، آئینی فتح قرار دیا تھا۔ آج اسی آئین اور قانون کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 2 رہنما، وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی اور جاوید لطیف، آپس میں ان کی دوران اجلاس شدید تلخ کلامی ہوئی اور گالم گلوچ کی، ایک دوسرے کو گندی گالیاں دی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر، کیونکہ پارلیمنٹ، آپ نے وہ رانا تنویر کی گفتگو سنی ہوگی، بدقسمتی سے وہ وزیر تعلیم ہے، علی امین گنڈا پور کے بارے میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے، انتہائی شرمناک، انتہائی افسوسناک۔ کیسے کیسے غلیظ لوگ اس مقدس ایوان میں بٹھا دیے گئے ہیں جن میں نہ اخلاقیات ہے، نہ ان میں کوئی نہ آئینی کوئی بات بچی ہے، نہ قانون بچا ہے، نہ جمہوریت بچی ہے، نہ انسانیت بچی ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے یہ آئین کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں، قانون کی دھجیاں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ تہس نہس کرنا چاہتے ہیں
صرف اس بنیاد پر کہ انتخابات 90 دن میں نہ ہوں اور پنجاب میں جو ان کو شدید قسم کی شکست ہونے جا رہی ہے یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اس سے خوف زدہ ہیں، تو دو وفاقی وزیر یا جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ آپس میں گالم گلوچ کرتے رہے قومی اسمبلی میں، جبکہ دوسری جانب آج عشائیہ تھا، اور یہ عشائیہ دیا گیا تھا شہباز شریف کی جانب سے عید ملن پارٹی اپنے اتحادی جو ان کے لوگ ہیں ان کو۔ اب اتحادیوں کی جانب سے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا اور کہا گیا کہ عشائیہ ہوگا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا میرے اور آپ کے پیسوں سے، ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے وہاں پر جو حرام کھانا تھا، لیکن وہ ان کو اچانک کینسل کرنا پڑا۔ کینسل اس وجہ سے کرنا پڑا کہ ان کو پتہ ہے آج رات ان کے اوپر اتنی بھاری ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کل کوئی ان کو معافی دینے نہیں جا رہی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو اس بات کا تنبیہ کی ہے کہ آپ گڑھے میں گر رہے ہیں، چونکہ نواز شریف اور مریم نواز کا حکم تھا کہ فضل الرحمان کا جو ایجنڈا ہے کہ ہم نے مذاکرات کی طرف نہیں جانا، شہباز شریف مجبور ہیں، لیکن اندر سے شہباز شریف خوف زدہ ہیں۔ آصف زرداری کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بننے سے پہلے نااہل ہو گیا تو میرے پلے کیا بچے گا، وہ بھی یہ بات جانتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا یہ گیا کہ جی عشائیہ ملتوی ہے، اب کل ظہرانہ ہوگا، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے، اب یہ موسم وہ والا نہیں، کیونکہ انہوں نے کون سا پیدل آنا تھا، یہ موسم کی بات کر رہے ہیں، سیاسی موسم کی، کہ ہر کوئی سر جوڑ کے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنی مشاورت کرنے کے لیے بیٹھا ہے، کیونکہ آج کی رات ان کے پاس آخری رات ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کل ان کو ان کی اوقات دکھانے جا رہی ہے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں کرنے جا رہے ہیں اور 3 ججز کے حوالے سے جو گالم گلوچ ہو رہی ہے، انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔